قبولیت کی گھڑی تہجد میں پوشیدہ ہے۔ یا اللہ تیرے کن کا انتظار آج بھی ہے مجھے۔ یا اللہ تجھ سے آج موضوع کا گمان ہے مجھے۔ بس کچھ دکھ بہت گہرے ہیں، ورنہ تیری مصلحتوں سے انکار نہیں مجھے۔ کوئی دور تک پہنچ نہیں میری، تو درد کے کسی سجدے میں آ مل مجھے۔ تو قادر ہے ہر چیز پر میرے اللہ، وہ کھوئی ہوئی چیز بہترین بنا کے لوٹا دے مجھے۔ تو جانتا ہے بہت کمزور ہوں میں، اتنا نہ آزما مجھے۔ یہ جو میری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکتا، یہ تو ہی ہے جو نا امید نہیں ہونے دیتا مجھے۔ تیرے در پر دستک دی ہے اس یقین سے کہ تو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا مجھے۔ منتظر ہے یہ دل تیری مدد کا، قبولیت والوں میں شامل کر مجھے۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو اور میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ مانگو اور یقین سے مانگو، کیونکہ اسے اپنے بندے کا دعائیں کرنا پسند ہے۔ ذرا وقت لگ رہا ہے دعا قبول ہونے میں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے دعا قبول ہی نہیں کرنی۔ پتہ ہے جب یہ سوچتے ہو کہ دعائیں قبول کیسے ہوں گی تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ سوچنا تمہارا کام ہی نہیں۔ تو کیوں پریشان ہو اس بارے میں؟ تمہارے رب نے تمہارے لیے پہلے ہی بڑا بہترین انتظام کر رکھا ہے۔ یہ غم اور مایوسی تو بس یقین کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے بعد بڑا اجر ہے تمہارے لیے۔ تم بس امید نہ ہارنا کہ امید کی ڈور سے بندھے رہنے والوں کو اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اللہ تو ویسے کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، تہجد میں تو وہ تمہارے روبرو ہوتا ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی اپنے اللہ کے روبرو ہو کے روتے ہوئے کچھ مانگے اور وہ نہ کر دے، اسے رد کر دے؟ اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں، کوئی اس کے در پر جائے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ وہ تمہیں تمہاری دعاؤں کے بدلے بہت دے گا۔ جو چیز تمہارے لیے آزمائش بنی ہوئی ہے، اللہ تو وہ آزمائش بھی خوشی میں بدل سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو تمہاری دعاؤں کا صلہ اب تک اللہ نے نہیں دیا، دراصل وہ دعائیں اللہ تمہاری چاہتوں کے مطابق کرنا چاہتا ہے۔ جبھی تو دیر کر رہا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگتے جاؤ اور وہ تمہاری ہر دعا کا جواب دے۔ اللہ تو اسی کو نوازتا ہے جو اپنی دعاؤں سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ اپنی دعائیں قبول ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہاری یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو۔ اور پھر جب تم بند رستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے پھر وہی دروازے کھولتا ہے جن کا تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے اس سے بہتر شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تمہیں کبھی جان ہی نہیں سکتے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو گے، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ فرض نماز کے بعد تہجد وہ واحد نماز ہے جو اللہ سے کن کہلوانے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم کچھ چاہتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتا تو فوراً شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں وہ وقت بھول جاتے ہیں جب اللہ نے ہماری خواہشات زبان پر آنے سے پہلے ہی ہمیں نواز دیا تھا۔ جب اس نے ہمیں کئی بار بن مانگے عطا کر دیا تھا، تو جو بن مانگنے پر عطا کر دیتا ہے، کیا وہ مانگنے پر کیسے رد کر سکتا ہے؟ جب تم جانتے ہو اس کے علاوہ کوئی دینے پر قادر نہیں، وہ دیر سے صحیح نوازتا ہے، ضرور نوازتا ہے، تو پھر ڈر اور شکوے کیسے؟ اور پھر جب تم نے اس سے دعا کی ہے
تو یقین رکھو کبھی نہ کبھی تمہاری دعائیں معجزے کی شکل میں ضرور پوری ہوں گی۔ اللہ پر پختہ یقین مشکل سے مشکل سفر مرحلے آرام سے طے کروا دیتا ہے۔ تم جھومتے پھرو گے جب تمہاری برسوں پرانی دعائیں بھی رنگ لے آئیں گی۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا ہوتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں، روح کی طلب اور کیفیت کا نام ہے۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ ممکن اور ناممکن انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ روح کا روح سے تعلق بہت خاص ہوتا ہے، رب سے جب بندہ بہت پاس ہوتا ہے۔ آرزوئیں اور حال دل پھر رو رو کر سناتا ہے، ہر دکھ درد مثل اشک پھر بہا جاتا ہے۔ کوئی پردہ پھر حالات کا درمیان نہیں رہتا، ایک غم کا مورا جب اس رب سے گفتگو کرتا ہے۔ آزمائشیں پھر پہلے سی آزمائشیں نہیں رہتی، مشکلیں بھی ساری ٹل جاتی ہیں۔ تمہارے بھی کھل جائیں گے در نصیب کے ایک دن، ارے نادان تم کو کھاتا ہے یہ غم بے زر کس کا، تمہارے لیے تو اس نے وہ راہیں کھول چکی ہے، نازل ہوتا ہے جہاں سے کرم اس کا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ کا انکار ہوتا تو وہ تمہارے دل سے اب تک دعا کا خیال بھی مٹ چکا ہوتا۔ وہ تو بس بہترین وقت کے انتظار میں ہے کہ کب وہ تمہارے حق میں بہترین وقت آئے اور وہ تمہاری من پسند چیز معجزے کے ذریعے تم تک لے آئے۔ یہ دنیا کب کسے راس آتی ہے، یہ دنیا کب کسے راس آتی ہے، کم تب خدا کی یاد آتی ہے، ورنہ اس سے پہلے کب کسے سجدے آتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے کب کسے سجدے آتے ہیں، کب کسے نماز آتی ہے۔ کسی اپنے کو کھو کر ہی تو سچائی سمجھ آتی ہے، پھر ہر آزمائش بھی مصلحت خدا نظر آتی ہے۔ اپنوں سے دوری انسان کو اللہ کے روبرو لے جاتی ہے، جب سر سجدے میں جھکتا ہے تب ہی تو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے، تب ہی تو اللہ کی محبت سمجھ آتی ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے ہی الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ جہاں بس خدا کو پالے وہ رستہ اصلی منزل جیسا ہے، تہجد کی دعاؤں پر شک کرتا ہے، یار تو بندہ کیسا ہے، یار تو بندہ کیسا ہے۔ آنکھ لہو ٹپکائے پر اف نہ نکلے، صبر کا گھونٹ تو ایسا ہے، وہ تجھ سے تو اس سے راضی، یہ بندگی کا درجہ کیسا ہے۔ رات کے اس پہر سبھی غم بتاتا ہے، اللہ جی سنیے ایسا ہے۔ تیری بک بک سنتا ہے پھر نوازتا ہے، نہ جانے اس کا عشق کیسا ہے۔ نہ سنا خدا کو قصہ مظلومیت، تو جب جیسے کو تیسا ہے۔ تیری ذات معاف اوروں کو فیصلہ انسان ہے، انسان ایسا ہے۔